قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلِهِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 87 88 89 88 89۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی سلسلہ جاری ہے جو بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ باتیں جو ہونے جا رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے رسولوں پہ نازل کی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتارا اور اس کے بعد ان کے بعد میسنجر بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ایک مطلب ان کی قوت دکھانے کے لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہم نے ان کو پیور اسپرٹ بنایا، مطلب ان کو جو ہے وہ ایک روحانی قوت دی، ایک روح اللہ جیسے کہ ایک روحانی قوت دی ان کو۔ لیکن بنی اسرائیل کو ابھی مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ لیکن جب بھی کوئی میسنجر آپ کے پاس آیا، کوئی بھی رسول آپ کے پاس آیا، آپ کی جو فطرت کے مطابق آپ کے پاس وہ رسول آنے کے باوجود بھی آپ کا جو قلب ہے وہ اس کو قبول کرنے کو نہیں تیار تھا، اور آپ وہی سرکشی میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوال ہے اللہ کا بنی اسرائیل سے۔ اور اس کے بعد کئی میسنجر آئے، اس کے بعد نہیں، اس کے قبل کئی میسنجر آئے، اور آپ لوگوں نے ان کو کبھی نہیں مانا
اور ساتھ ہی ساتھ کئی میسنجرز کو آپ نے قتل کیا. اور وہ یہ بولتے تھے ہمارا جو قلب ہے وہ لپیٹا ہوا ہے، مطلب کہ سکڑا ہوا ہے اور ایک دم پیک ہے. مگر یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ جو ان کا قلب جو ہے ریپ ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کا ڈس بلیو کرنے پہ. اس لیے اس میں ہی وہ تھوڑا سا ان کا یقین ہے، تھوڑا سا ہی یقین ہے. اور جب ان کے پاس کتاب ہے اور وہ کتاب ان کو کنفرم کرتی آنے والی کتاب کا بھی، تو اور اس کتاب جو ان کے پاس ہے اس کے ذریعے وہ عبادت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو جیتنے کے لیے جو لوگ اس ٹائم نئے یقین رکھتے تھے اس کتاب پہ، ان کے اوپر حاوی ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے. مگر جب ان کو یہ کتاب آ کے ان کو بتا رہی ہے، دلیل دے رہی ہے، تو بھی وہ کتاب کو، آنے والی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کیا یہ اللہ کا ایک ان کے اوپر لعنت نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بے بھروسہ رہنے کی وجہ سے، اللہ ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے اللہ کا یہ ان کے اوپر جو ہے ایک لعنت سی ہے. تو یہ تین آیتیں جو ہیں، یہ واضح کرتی ہے کہ جو کتابیں آئی ان کتابوں میں آنے والی کتابوں کے خلاصہ ہے، اور آنے والے نبیوں کا خلاصہ ہے، رسولوں کا خلاصہ ہے. اور وہ خلاصہ ہونے کے باوجود بھی آنے کے بعد کتاب اور آگے کے نبی آنے کے بعد بھی یہ سرکشی کرتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا یقین رکھ کے میکسیمم چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور ایسی صورت میں وہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ دل سکڑ چکا ہے، پر ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکڑ کے اور ان کو ایک طرف کر دیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائے کہ ہم نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو معجزہ بھی تھا، اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں کجی تھی، ان کے دل سکڑے ہوئے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس حرکت کی وجہ سے کیا. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس بات سے کہ آنے والی کتاب جو ہمارے پاس بھی پہلے کی کتابوں میں خلاصہ تھا وہ آ چکی ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. تو ہمیں ہمارے دل و جان سے اس کتاب کے اندر ہمیں اطمینان، بیلیف اور پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ عمل میں لانا چاہیے. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، انہوں نے پورا ہمارے تک میسیج بھیج دیا ہے جس سے ہمیں پھیلانا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.